استاذہ جیسے ہم نے ایک حدیث میں جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، اور انہوں نے کہا کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا، اور نہ بیہودہ گو. تو ان کی بات تو حق ہے، سچ ہے، یقین بھی ہے الحمدللہ، لیکن ان ٹرمینالوجیز کو بے حیائی کے ساتھ کیسے انہوں نے ریلیٹ کیا، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تانا دینا، لعنت کرنا اور فحش گوئی جو ہے یہ بے حیائی کس طرح سے؟ بے حیائی کے حوالے سے جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان کے لائق نہیں ہے، ظلم ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام آگ ہے. تو بات یہ ہے کہ تانا دینا کیا ہے کہ انسان کسی انسان کا احترام نہ کرے. جو بات اس کے اندر موجود ہے تو وہ سچ اس کے اندر موجود ہے، اس بات کو اس کے سامنے اس طرح سے بیان کیا جائے کہ اس کا دل کٹ جائے. اب یہ انسانی احترام کے خلاف ہے. انسان کو انسان سے حیا کرنی چاہیے اور اس کی عزت کا اسی طرح خیال کرنا چاہیے جیسے انسان اپنی عزت کا خیال کرنا چاہتا ہے. جس وقت وہ کسی کو تانا دیتا ہے تو دراصل اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے، دراصل وہ اس کی ذات کی خرابی کو جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے. تانے کی بجائے جو چیز اس کے لیے مناسب تھی، جو ظلم نہیں ہے، جو حق ہے، جو عدل ہے، وہ یہ کہ اس کو الگ لے جا کے اخلاص کے ساتھ یہ والی بات جو ہے نا، یہ اس طرح سے آپ کے حق میں غیر مفید ہے، یہ شرع کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنے میں عافیت ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت یا کوئی یعنی کام ایسا ہے جس میں ڈراوا کام آ سکتا ہے، تو کوئی تنبیہ جب وہ چیز سامنے رکھی جائے تو وہ عدل ہے. اور یہ ظلم ہے کہ انسان اس کو دور کرنے کی بجائے اس کے لیے ایک تکلیف دہ سلسلہ بنا دے جس کی وجہ سے تعلقات پر تیشہ چلتا ہے. دوسری چیز جو اس حوالے سے لعنت کرنا، وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی پہ لعنت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو جائے. تو اصلاً تو مومن کے لیے جو چیز لائق ہے، جس کو رواج دینے کے لیے کہا گیا، سلامتی کا پیغام ہے، افشوا السلام بینکم. تو وہ کیسا مومن ہے کہ اس نے سلام کیا اور اس نے تعلق پر تیشہ چلا دیا، لعنت بھیج دی؟ تو یہ سلامتی کے خلاف ہے، سلامتی کے مقام کے خلاف ہے. تو اس میں دوسرے انسان کی توہین بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ تعلقات کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب بھی دشمنی اسی سے جنم لیتی ہے کہ انسان دوسرے کو رحمت سے محروم کرنے کے لیے بددعائیں کرنا شروع کر دے. اور تیسری چیز فحش گوئی ہے، یعنی انسان بے حیائی کی بات کرے. تو یہ فحش گوئی اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی انسان ایسی باتیں جو پردے کی ہیں ان کو سامنے بیان کرے، یا یہ ہے کہ یعنی کسی کے تعلقات کے حوالے سے یا اسی طرح سے ایسی باتیں جو زبان پر نہیں لانی چاہیے، ایسی باتیں انسان زبان پر لے آئے. جو بھی حیا کے خلاف ہے وہ بے حیائی ہے، وہ فحش ہے. تو فحش گوئی دراصل اس اعتبار سے ظلم ہے کہ انسان کے لائق اچھا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے وگرنہ خاموش رہے. تو حق تو یہ ہے. تو جو چیز ناحق ہے وہ ظلم ہے، یعنی اپنے مقام سے ہٹا دیا نا ہم نے. تو جو کلام کرنا ہمارا حق نہیں ہے وہاں خاموشی بہتر ہے، تو خاموشی کی جگہ ایسا کلام لے آئیں تو یہ ظلم ہے.